أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت دیر سے آپ لوگ مغرب کے بعد سے اس ادارے کے حسین پروگرام کے اندر بہت ہی دلجمی کے ساتھ سنتے رہے اور بہت دیر سے بیٹھے اس پروگرام سے وابستہ رہے. بچوں کی ہمت افزائی آپ سے ہوتی رہی اور آپ ادارے کی کارکردگی سنتے رہے. بچوں کا نمونہ آپ دیکھتے رہے. یقیناً کسان جب اپنی کھیتی کو بڑھتے ہوئے لہلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی روح خوش ہوتی ہے. فیکٹری کا مالک جب اپنے پروڈکٹ کو اپنے ویئر ہاؤس کے اندر گوداؤن کے اندر بھرا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. اسی طرح ماں باپ اور اساتذہ اپنے بچوں کو آگے پڑھتا ہوا اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی روح خوش ہوتی ہے. معصوم بچے جتنی ہمت اور جرأت کے ساتھ اور جتنی بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے اشعار سنا کر گئے، واعظ و نصیحت کر کے گئے اور مکالمے پیش کر کے گئے، یہ یقیناً اپنی جگہ ایک قابل داد عمل تھا. اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے. چونکہ آج ادارے کا جلسہ تھا اور جلسے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، ایک تو ادارے کے اندر سکھایا کیا جا رہا ہے، پڑھایا کیا جا رہا ہے، اس کا نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو کانفیڈنس اور اعتماد میں لینا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ضائع نہیں کر رہے، اس کو کچھ فضیلتیں سنانی ہوتی ہیں تو ماں باپ کو مزید اعتماد ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان اور نفس ان کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے کہ کہاں تم نے اپنے بچے کا وقت ضائع کر دیا. اس وقت ان کو انگلش کا کچھ ٹیوشن دلوایا ہوتا، اس وقت کوئی اور چیز سکھائی ہوتی تو وہ کامیابی کی منزلوں کی طرف جاتے. اس طرح بہکاتا ہے. تو جب بچوں کی زبانی وہ واعظ و نصیحت سنتے ہیں، احادیث مبارکہ سنتے ہیں تو ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. نیز جن والدین نے اب تک حصہ نہیں لیا اور اب تک اپنے بچوں کو پڑھانے کا نہیں سوچا، جب وہ دوسرے اور پڑوسیوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہائے میں نے بڑا نقصان کر ڈالا، مجھے بھی اپنے بچوں کو یہاں داخل کرنا چاہیے تھا اور مدرسے کے نظام سے وابستہ کرنا چاہیے تھا. یہ ہیں اداروں کے مدارس کے جلسوں کے مقاصد. اور بھی اس کے بہت سے مقاصد ہیں، لہذا وہ مقصد الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا ہوا. بھائی فیض صاحب سے یہ عاجز درخواست کرتا ہے کہ جس وقت دیگ تیار ہوتی ہے کھانے کے لیے تو اس میں چکھنے کے لیے 2-4 چاول ہی چکھے جاتے ہیں. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کا مزاج کیا ہے، کچی ہے یا پکی ہے، تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ پلیٹ بھر کے پیش کیا جائے، بلکہ ایک پکانے والا طباخ ایک تو دانے دیکھتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیتا ہے. تو اسی طرح سے بچے زیادہ سے زیادہ شرکت کریں پروگرام میں تاکہ ہر ماں باپ کا دل خوش ہو، ہر بچے کا دل خوش ہو. لیکن پروگرام بہت چھوٹے چھوٹے ان کے ذمہ لگائے جائیں. اسی طرح جو اشعار دیے جاتے ہیں وہ اشعار مکرر بار بار جن کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کی تعداد کم کر دی جائے. یہ ریپیٹ کرنے کو کم کر دیا جائے تو ٹائم مینٹین ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے مغرب سے لے کر اب 11 سے آگے گھڑی بڑھ چکی ہے، 11:30 ہونے آئے ہیں. لہذا اب اس میں آگے کیا بات کہی جائے؟ جی 10:30 ہوئے. بہرحال 10:30 کی کوئی معمولی 10:30 نہیں ہے. بہرحال رات چھوٹی ہو گئی ہے اور لوگ تھکے ہارے آتے ہیں. آگے ان کو عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز کو بھی سنبھالنا ہے. تو یہ عاجز کو کہا کرتا ہے کہ وہ دین کی بات رات میں دیر تک کرنا جس سے فجر کی نماز خطرے میں آ جائے وہ دین کی بات کرنا بھی جائز ہے. لہٰذا سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے
عشاء کی نماز میں نشاط کے ساتھ پڑھیں گے اور اس بیٹھنے کو ہم بوجھ نہیں سمجھیں گے اور اس بیٹھنے کو اپنا وقت ضائع نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا حسین لمحہ ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی کسی دینی مجلس میں بیٹھو ایک نیت کر لیا کرو، پیارے اللہ، زمانہ ہو چکا باتیں سنتے سنتے، زمانہ ہو چکا دین کی باتیں اور تقریریں سنتے سنتے، کہ اللہ اس محفل میں کوئی ایسی بات کانوں کے راستے دل میں پہنچا دیجئے جو میرے دل کی دنیا کو بدل دے۔ زندگی میں کوئی ایک بات ہوا کرتی ہے جس سے انسان کا دل بدل جاتا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی فل یو ٹرن لے لیتی ہے، زندگی میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جن سے انسان کی زندگی کے جو ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، پیارے اللہ، آج کی اس محفل میں مجھے کوئی ایسی بات سنا دیجئے، میرے دل پر ایسی چوٹ لگا دیجئے کہ میری زندگی عافیت کے ساتھ بدل جائے کہ اللہ میں زندگی غفلتوں کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ ہر لمحے، ہر دن آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائے۔ آدمی کو طالب علم بن کر جینا چاہیے۔ جو آدمی یہ سمجھ لے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہوں، میں نے اپنے بال جو ہے وہ دھوپ کی روشنی سے، سورج کی روشنی میں دھوپ میں نے سفید نہیں کیے، میں نے تجربات کی بنیاد پر جو ہے یہ بال سفید کیے، یہ بڑے بول ہیں، یہ تکبرانہ بات ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ دوستو، آدمی کی تعلیم کیا، آدمی کا علم کیا، آدمی کی معلومات کیا؟ آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے کا پتہ نہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں تو دائیں کا پتہ نہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں تو بائیں کا پتہ نہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں تو نیچے کا پتہ نہیں۔ ایک جوتشی، لوگوں کو بھوشیہ بتانے والے، بھوشیہ وانی کرنے والے، مستقبل کی باتیں بتانے والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا سڑک پر اور لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر، ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر مستقبل بتا رہا تھا۔ سہارنپور کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے، پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ لوگوں کے مستقبل کی باتیں بتا رہا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بھی بیٹھ گئے، کہا بھائی ذرا میری بھی ہتھیلی دیکھو، ذرا میرے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے دیکھنا شروع کیا، انہوں نے پیچھے سے جوتی نکالی اور زور سے سر پہ دے ماری۔ کہا یہ کیا؟ کہ تجھے تیرے مستقبل کا پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو میرے مستقبل کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جی، تو جو آدمی یہ سمجھے میں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں اس الیکشن میں کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں دنیا میں اب کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، یہ متکبرانہ باتیں ہیں، یہ متکبرانہ باتیں ہیں، یہ فرعونی ذہن ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل سمجھے، ہمیشہ آدمی کا علم سمجھے۔ جس وقت تک آدمی سمجھے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، تو آدمی جاننے کی کوشش کرے گا، اور جس دن اس نے یہ سمجھ لیا میں بہت کچھ جان گیا، یہ سمجھو کہ آج ماتم کا پہلا دن ہے، ماتم کا پہلا دن۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، اللہ کی قسم پوچھتے تھے کہ آپ یہ جانتے ہو؟ فوراً کہتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، تو سب کہتے ہیں جی ہاں سنا ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں آپ سنائیے، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہم تو آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ جو آدمی بڑی محبت سے کوئی مثال فٹ کر کے کوئی واقعہ سنانا چاہ رہا ہے اور واقعہ سنا کے اس مثال کو تطبیق دینا چاہ رہا ہے تو اس سے بہترین نتیجہ نکالنا چاہتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ وہ واقعہ ہے نا، تو فوراً سامنے والا اگر کہتے ہیں ہاں معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ کچھ سنانا چاہ رہا تھا، وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، اور آپ نے اس کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ تو کبھی معلوم بھی ہو تو بھی یوں نہیں کہنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے آپ سنائیے، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ انداز تھا، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ یہ جانتے ہو، فوراً کہتے اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی گویا ہم اگر جانتے بھی ہیں تو ہمارے جاننے سے کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لہٰذا وہ بہتر بات ہمیں سنائیے۔ سمجھیے دوستو، تو ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے پیارے اللہ، یہ جو آپ کا بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کی زبان سے ہمیں وہ بات سنوا دیجیے جو ہماری ضرورت کی۔ ایک تو یہ ارادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہر وقت آدمی کو یہ سوچنا چاہیے جس محفل میں بیٹھے کہ اللہ، اور ہر دن یہ نیت ہونی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے، اللہ آج کے دن مجھے کوئی اچھی چیز بتا دیجیے، اچھی نصیحت سمجھا دیجیے، اچھی بات میری زندگی میں داخل فرما دیجیے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ سب سے پہلے تو میں ان 15 بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہمارے بچے حافظ قرآن بنے۔ آج اللہ پاک نے اس جلسے میں ان کے سروں کے اوپر دستار بندھوائی۔ جی ایک جلسہ قیامت کے دن ہوگا میدان محشر کے اندر، وہاں منبروں پر ان کے والدوں کے سر پر موتیوں کے تاج رکھے جائیں گے۔ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا۔ ان معصوم بچوں کو اگرچہ یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کمزور سے بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو پسند کیا، ان کے سینوں کو منتخب کیا۔ یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ منتخب ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ اور کس بارے میں اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کے 30 پارے اللہ پاک نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ آج اگرچہ ان کی دونوں اور تینوں جیب خالی ہوں گی، اگرچہ آج ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ پاک ان کو وہ نعمت عطا فرمائیں گے، وہ دولت عطا فرمائیں گے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہوگی، جس کو پانے پر یہ لوگ خوشیاں منائیں گے اور اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ ہم تو اس قابل نہ تھے، آپ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی۔ یہ حافظ قرآن جب اپنے مقام کو پہچانیں گے اور یہ اپنے مقام کو پہچانیں گے اور جب یہ محنت کریں گے اور ایک اللہ کا نظر رکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ قابلیت اور قبولیت کے اس مقام کو ان کو پہنچائیں گے کہ جس گھر میں جائیں گے گھر والے خوشیاں منائیں گے، حضرت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جس بیڈ پر سوئیں گے وہ بیڈ والے خوشی منائیں گے، حضرت اس بیڈ پر آرام کرتے گئے۔ جس کرسی پر بیٹھیں گے وہ کرسی نشانی بن جائے گی۔ جس تکیے کو استعمال کریں گے وہ تکیہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گا، حضرت نے اس تکیے پر آرام کیا۔ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جی مالدار گاڑیاں لے کے لائن میں کھڑے ہوں گے، ہماری طرف حضرت نظریں کرم کر لیں، ہماری گاڑی میں 5 منٹ بیٹھنے کا موقع مل جائے، ہم ڈراپ کر دیں گے، ہماری بگڑی سنور جائے گی، ہماری قسمت بن جائے گی، ہمیں کچھ سعادت مل جائے گی، کاش کہ حضرت کی نظر پڑ جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، میں 2 ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اتنی بڑی دولت سینے میں رکھ کر مخلوق کے سوٹ اور بوٹ کو دیکھ کر، ان کی کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی دولت عطا فرمائی، بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یو کے میں کسی کے یہاں گئے، انہوں نے کہا حضرت میرے یہاں ایک گفٹ ہے جو میرے خاندان میں چلا آ رہا ہے، جو 400 سال پرانا ہے، 400 سال پرانا ہے۔ حضرت نے کہا اچھا 400 سال پرانا ہے؟ کہ جی حضرت 400 سال پرانا ہے۔ کہا میرے پاس بھی ایک گفٹ ہے جو 1400 سال پرانا ہے۔ کہ حضرت 1400 سال پرانا؟ بیگ کھولا قرآن پاک دکھایا کہ یہ 1400 سال پرانا ہے۔ دوستو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ پڑھی فارسی بیچے تیل یہ دیکھو قدرت کے کھیل، یا پڑھا پارس بیچے تیل یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ یہ شعر میں نے شاید پچھلی مجلس میں سنایا ہو نہ سنایا ہو، موقع کی مناسبت سے بتا دیتا ہوں۔ کوئی جوہری تھا، جوہری جو جوہروں کو پہچانتا ہے، ہیروں کی پہچان رکھتا ہے۔ ایک نوجوان بچہ تیل بیچ رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ حکومت سے منظور شدہ وزن نہیں ہوا کرتے تھے، پرٹیکولر 1 کلو 2 کلو 3 کلو کا وزن یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگ کوئی پتھر یا کوئی وزنی اور کوئی میٹل کی چیز رکھتے تھے، پوچھتے تھے بھائی کیسے تیل دیا؟ کہ جی اس کے برابر، اس کے ہم وزن اتنے پیسے میں دیا۔ تو ایک جوہری تھا، صدا لگی کسی نوجوان نے تیل لے لو تیل۔ جوہری نے کہا بھائی ادھر آؤ، کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے کندھے پہ جھولا لٹکایا ہوا تھا، اس میں سے ایک پتھر نکالا، کہا اس پتھر کے وزن کے بقدر اتنے میں بیچتا ہوں۔ کہا دکھاؤ یہ پتھر۔ پتھر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیران ہوا اور کہا پڑا پارس بیچے تیل یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ یعنی یہ خود اتنا قیمتی پتھر ہے، اگر اس پتھر کی حقیقت اس کو معلوم ہو جائے تو اس کی پیڑیاں بیٹھ کر کھائیں، اس کو تیل بیچنا نہ پڑے۔ لیکن اس کو یہی پتہ نہیں کہ اتنا قیمتی پتھر اس کی جھولی میں موجود ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ پاک نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی جی آپ کے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے، تو آپ اس کی قدر کو پہچانیں اور اس کو اپنے سینے میں لے کر گناہوں کی گلیوں میں ڈھونڈتے نہ پھریں، مالداروں کے دروازوں پر لالچ بھری نگاہوں سے جاتے نہ پھریں۔ جی ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں،
ٹھیک ہے مالداروں کو مالداری مبارک ہو، مالداروں کی توہین مطلب نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کو بھی ایک دولت دی ہے جس کے ذریعے سے وہ بہت ساری سعادت مندی کے کام کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو، ورنہ وہ مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، اس کا حق ادا کیا گیا ہو اور اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے لٹایا گیا ہو، وہ مال اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو مال والوں کو مال مبارک ہو، لیکن جن کے سینوں میں قرآن پاک ہے، جن کے سینوں میں خوف خدا اور عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ان کو بھی بڑی دولت عطا فرمائی۔ اتنی بڑی دولت کو سینے میں رکھ کر وہ للچائی میں نظروں سے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ جب اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی قدر کروائیں گے اور مالداروں کے دل کے اندر ان کی عظمت بٹھائیں گے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کوئی کام کرتا ہے، یہ کسی چیز سے بچتا ہے، یا تو محبت یا پھر شوق یا پھر خوف، یا تو خوف یا شوق۔ شوق کا دوسرا نام محبت ہے۔ کوئی بھی آدمی مشکل سے مشکل کام کرتا ہے اس کے شوق کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سیلری کی محبت میں، تنخواہ کی محبت میں، آمدنی کی محبت میں صبح سویرے ٹرینوں کو پکڑ کر لٹک کر سفر کرتے ہیں دور دراز کا، اس لیے کہ ان کا جاب اس علاقے میں، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہوا ہو، کچھ بھی ہو، جانا ہے، اس لیے کہ سیلری پانا ہے۔ تو سیلری کے شوق اور محبت میں، جاب کے شوق اور محبت میں وہ مجاہدے برداشت کرتے ہیں۔ ایک ماں بچے کی محبت میں راتوں کو اٹھتی ہے، بچے کا پیشاب پخانہ کراتی ہے، کپڑے بدلواتی ہے، صاف کرواتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچے سے محبت ہے۔ تو محبت میں راتوں کو جاگنا آسان، محبت میں لمبے لمبے سفر کرنا آسان، محبت میں چھوٹی موٹی بیماری کو لے کر چلتے ہوئے جانا، اس کام کو کرنا آسان، اس لیے کہ اس کام سے محبت ہے۔ لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اس لیے نماز پڑھنا مشکل، روزے رکھنا مشکل۔ اب رمضان آ رہے ہیں، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے، گجرات سے خبر آئی اور سیب پر کے بعد شعبان کا پہلا چاند نظر آ چکا ہے۔ اب رمضان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اب رمضان دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں دوستوں جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں؟ جی، رمضان میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ جب بارش چھم چھم برستی ہے، کون سی زمین پر نفع ہوتا ہے؟ جو پہلے سے جوتی گئی ہو، جس کو نرم کیا گیا ہو، جس میں ہل چلایا ہو، جس میں ٹریکٹر چلایا ہو، جی، جس میں روٹری گھمائی ہو، جو زمین نرم ہوتی ہے، جی، اس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے اور اس میں سے سبزہ اگتا ہے۔ لیکن جو پتھریلی ہوتی ہے، جو سخت ہوتی ہے، جس کو جوتا نہ گیا ہو، جی، جس کو کھودا نہ گیا ہو، جس میں ہل نہ چلا گیا ہو، جس میں ٹریکٹر نہ گھمایا گیا ہو، بارشیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور ویسی کی ویسی بنجر رہتی ہیں۔ ہماری زندگی میں کسی کی 60 سال کی عمر ہے، کسی کی 70، کسی کی 75، جی، جن کی 60-70 سال کی عمر ہے 15-16 نکال دو، وہ ان کی زندگیوں میں 50 رمضان آئے، 60 رمضان آئے، 70 رمضان آئے۔ جی، پہلے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے آپ کی عمر کتنی، تو کہتے تھے 60۔ اوہو ماشاءاللہ، آپ کو کم از کم 50 رمضان رکھنے اور 50 رمضان کے روزے رکھنے کا آپ کو موقع ملا۔ لوگ ان کی بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگاتے تھے کہ ان کو اتنے رمضان کے مہینے زندگی میں دستیاب ہوئے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں رمضان آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے، کیا ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی؟ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل پر توبہ اور استغفار کا حل نہیں چلایا، ہم نے مجاہدے کا حل نہیں چلایا۔ اگر چلایا ہوتا تو رمضان میں اللہ رحمتوں کی بارش برسا کر ہمارے دلوں کی زمین میں وہ بیج بوتے کہ زندگی پربہار ہو جاتی، زندگی میں شگوفے کھلتے، محبت کے شگوفے کھلتے، ہماری زندگی مہکتی لہکتی ہوتی، ہم جدھر سے گزرتے تو لوگوں کو نفع ہوتا، جس گھر میں رہتے گھر والے ہم سے لطف اندوز ہوتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج بیٹے سے ماں خوش نہیں ہے، آج شوہر سے بیوی خوش نہیں ہے، آج باپ سے بچے مطمئن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے دور دور زندگی گزارتے۔ اس لیے دوستوں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ سے عشق کا تعلق پیدا کریں، جی، اللہ سے عشق و محبت کا تعلق پیدا کریں۔ رمضان کی برکتیں اللہ سے مانگیں، نمازوں کی برکتیں اللہ سے مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں۔ اب یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ محبت تو غیر اختیاری ہے۔ میں آپ میں سے کسی سے کہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، تو کیوں محبت نہیں کرتے؟ آئیے
یہ کوئی ٹھیکہ ہے تمہارا کہ ہم تم سے محبت کریں؟ نہیں، ہمیں محبت غیر اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری غیر اختیاری سمجھتے ہیں؟ مثلا میں کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے، تو ہاتھ اٹھانا آپ کے اختیار میں ہے۔ پھر میں کہوں گرا دو، آپ نے گرا دیا، تو ہاتھ گرانا آپ کے اختیار میں ہے۔ پھر میں آپ کو کہوں کہ جمائی لو، یہ تو اپنے وقت پر آئے گی۔ میں کہوں چھینکو ذرا، نہیں، جب چھینک آئے گی تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے میں کیسی چنگھاڑ ماروں گا۔ جی بہت سو کی چھینکیں جو ہیں وہ چنگھاڑ جیسی ہوتی ہیں۔ تو چھینک غیر اختیاری ہے، چھینک غیر اختیاری ہے۔ ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ کا گرانا اختیار میں ہے، چھینکنا اختیار میں نہیں ہے کہ نہیں؟ تو محبت بھی اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے اسباب اختیاری ہیں، اس کے کچھ اسباب اختیاری ہیں۔ مثلا میں آپ کو کوئی گفٹ دوں تو آپ کو محبت ہو جائے گی، آپ مجھے کوئی ہدیہ دیں، گفٹ دیں، محبت ہو جائے گی۔ میں آپ سے محبت کی بات کروں، محبت ہو جائے گی۔ جی تو محبت کے اسباب اختیاری ہیں، اگرچہ محبت غیر اختیاری ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ ایک دوسرے کو کچھ ہدیہ دیں، کچھ تحفہ دیں اور بار بار دیتے رہیں، جگری محبت ہو جائے، جگری محبت ہو جائے۔ تو اسی طرح سے محبت غیر اختیاری ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں ان کو اگر اختیار کر لیں تو محبت آ جاتی ہے، محبت اور عشق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہم کیسے پیدا کریں، اس کے لیے ایک دو باتیں سن لیں۔ ہم ذکر کریں اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر کریں۔ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک مثال بہت عام ہے، میں دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ لیمو جانتے ہیں؟ کھٹا لیمو جانتے ہیں؟ تصور کرو کہ آپ کے پاس کوئی لیمو آیا، تصور کریں کہ آپ کے پاس کوئی لیمو لے کر آئے، پھر اس نے چھری دی، کاٹو، آپ نے اس کو کاٹا، کہا دونوں ہاتھ میں لو، ذرا سا دباؤ اس کو، آپ نے دبایا، بیج اوپر آ گئے، بیج آپ نے دور کر دیے، کہا زیرہ، نمک، کالی مرچ اس پہ ذرا چھڑکو اور ذرا چاٹو، منہ میں پانی آیا؟ لیمو کے تصور سے، تذکرے سے منہ میں پانی آیا؟ میں نے ایک منٹ بھی گزری نہیں، ایک منٹ لیمو کا تذکرہ کیا تو منہ میں پانی آ گیا، منہ میں پانی آ گیا۔ اور اللہ کا ذکر کریں اور منہ میٹھا نہ ہو، روح سیراب نہ ہو، اس کا مطلب ضرور کچھ مسٹیک ہے۔ لیمو کا تذکرہ سن کر، لیمو کو چکھ کر، لیمو کو چاٹ کر کھٹاس محسوس نہ ہو، منہ میں پانی نہ آئے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ زبان کا ذائقہ خراب، زبان کا ذائقہ خراب۔ کھٹی املی کا تذکرہ سن کر، کھٹی املی کا تذکرہ سن کر، کھٹی املی کو دیکھ کر، کھٹی املی کو چکھ کر دانت کھٹے نہ ہو، کھٹاس محسوس نہ ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ذائقہ خراب ہے۔ اللہ کا نام سن کر، قرآن پاک کی تلاوت سن کر، اذانیں سن کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، اور روح میں راشا پیدا نہ ہو، روح میں حلاوت نہ ہو، روح میں تازگی نہ ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل بیمار ہے، دل بیمار ہے۔ میرے بھائیو، زبان کے ذائقے کے لیے ہم مارے کھدڑے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے یہاں اور علاج معلوم کرتے ہیں، اور روح خراب ہو چکی ہے، روح کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ ہائے میرے سردوں میں لطف کب آئے گا، میرے سردوں میں لطف کب آئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے مانگو، یہ چیز بھی اللہ سے مانگو، اللہ جی اپنی ذات سے مجھے سچی محبت دے دی۔ اللہ سے ہم بھیک میں مانگے، اللہ جی سچی محبت دے دی۔ میرے پیارے رب، راہ چلتی رہی عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے، سویپر سے محبت، نالی صاف کرنے والی سے محبت، بھیک مانگنے والی کی طرف رغبت۔ ہائے ہائے میرے پیارے رب، بھیک مانگنے والی بھیکاری سے محبت، جھاڑو دینے والی سویپر سے محبت، جی کالے کلوٹوں سے محبت، اور اتنے عظیم الشان رب سے محبت بھی جس نے مور کو پیدا کیا، مور کے پروں کے اندر رنگ بھرے، جس نے اپنی مخلوق مور کو اتنا خوبصورت بنایا، اس کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے بٹر فلائی اور تتلیوں کو حسین بنایا، تتلیوں کے اندر رنگ بھرے، جی تتلیاں اتنی خوبصورت ہیں تو ان کا رنگ بھرنے والا پینٹر میرا پیارا رب کتنا حسین و جمیل ہوگا، جس نے بلی کو اتنا خوبصورت بنایا، جس نے جی لو برڈس محبت کے پرندوں کو اتنا پیارا بنایا، جس نے پیرٹ کو اور مرغی کے چوزوں کو اور بلی کے بچوں کو اور بندر کے جی بچوں کو اتنا خوبصورت بنایا، ایسی حرکت کرنے والا بنایا، وہ پیارا رب کتنا حسین ہوگا، وہ پیارا رب کتنا عجیب جمیل ہوگا۔ مخلوق کو دیکھ کر ہم خالق کے حسن کا اندازہ لگاتے ہیں۔
لیکن دوستو عجیب ہماری طبیعت فاسد ہو گئی ہے جی. جن مخلوقات کا میں نے تذکرہ کیا ان کو دیکھ کر خالق کی ذات کا اندازہ نہیں لگاتے. عورتوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنا حرام, ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے اور ان کو کہتے ہو یہ اتنی حسین ہے تو اللہ کیسے حسین ہو. اچھا اس میں حسن نظر آتا ہے, حرام ہے. دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر سنایا تھا ایک مرتبہ کراچی میں. فرمایا اے نوجوانوں جب ان عورتوں کا حسن تمہیں پریشان کرے تو میرا شعر ایک پڑھ لیا کرو. نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. جب ان لیلاؤں کو اللہ نے اتنا حسن دیا ہے جی, ان لیلاؤں کو اللہ پاک نے اتنا حسن دیا ہے, وہ مولا کتنا حسین ہوگا جس نے ان لیلاؤں کو حسن کی بھیک بخشی. اس لیے اللہ کے ساتھ کرنا ہے. بعض باتیں زندگی کے اندر ایسی سننے کو ملتی ہیں کہ انسان کا دل آزاد ہو جاتا ہے. پڑوسی ملک کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک بستی میں رہتا تھا. ایک نوجوان میرے پاس آیا جو چرسی تھا, چرس پیتا تھا, نشہ کرتا تھا, اور وہ آیا اور کہا کہ چرس کے پیسے دے دو. چرس کے پیسے نہیں دے سکتا, کھانا کھلا دوں گا. کہ نہیں, کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے, چرس پلانے کی ذمہ داری اس نے لے لی, تم تو مجھے چرس کے پیسے دے دو. اس سے رہا نہیں جا رہا. کہ اس نے اس انداز سے کہا کہ میں دینے پہ مجبور ہو گیا, میں نے چرس کے پیسے دے دیے, اور پیسے تو دے دیے, میں بھی اس کے پیچھے چل دیا. وہ آگے میں پیچھے کہ دیکھو یہ جاتا کدھر ہے اور کرتا کیا ہے. راستے میں ایک فنکشن ہال تھا, شادی کا کھانا چل رہا تھا. کھانا لے کے لوگ ٹرے میں ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے تھے. ایک نوجوان ٹرے بھر کے بریانی کے لے کے جا رہا تھا, ٹھوکر لگی اور سڑک پہ گر گئی. وہ ٹرے جھاڑ کر اٹھا کے آگے بڑھ گیا, یہ چرسی وہیں بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا. چرسی کی نظر مجھ پہ پڑی اور میں نے اس کو دیکھا. تو چرسی نے کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے, لیکن آج کل اس سے ذرا انبن چل رہی ہے. وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے, آج کل اس سے ذرا انبن چل رہی ہے. اور ہاں وہ کریم اتنا ہے کہ وہ غصہ چاہے جتنا ہو جائے لیکن بھوکا کبھی نہیں سلاتا. میرے بھائیو, ایک چرسی کا اللہ کی ذات پر ایسا ایمان, ایک چرسی کا اللہ کی ذات پر اتنا یقین, اور ہم باہوش ہو کر اللہ کی ذات پر ہمیں یقین نہیں. ہے افسوس. میں نے اپنے ایک استاد محترم کو یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے وہ چرسی کا تو بہانہ کر رہا تھا, وہ کوئی کلندر تھا. یہ معرفت کی بات کو ایسے ہی کوئی کر سکتا ہے. میرے بھائیو, زندگی میں اللہ سے مانگنا چاہیے. میرے پیارے اللہ, کوئی بات, کوئی واقعہ, کوئی چیز بتا دیجئے, دکھا دیجئے, عافیت کے ساتھ سنا دیجئے, میری زندگی کی گرہیں کھل جائیں, میرا دل روشن ہو جائے, میرا دل پاک ہو. میرے بھائیو, زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا. اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. اللہ سے مانگی میرے پیارے اللہ, اب زندگی کی شام نہ جانے کس گلی میں ہو جائے. رب کریم, زندگی کی شام ہونے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اپنا بھلی بنا لی, اللہ مجھے اپنا دوست بنا لی, اللہ مجھے اپنا پیارا بنا لی. ایک اندھا فقیر تھا, اندھا فقیر, اور اوپر سے بوڑھا. ایک تو نابینا بلائنڈ تھا اور اوپر سے بوڑھا کمزور. اندازے سے لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگا رہا. ایک دروازے پہ پہنچا اور صدا لگائی, او اونچے دروازے والے, او اونچی کھڑکی والے, دے دے اللہ کے نام پر, اللہ تیرا بھلا کرے. بڑے درد کے ساتھ صدا لگائی. 3 مرتبہ صدا لگانے کے بعد جب جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے, کس بخیل کا گھر ہے. ارے نہیں دینا تو نہ صحیح, تو مالک اپنے مال کا, میں کوئی زبردستی چھیننے تھوڑے آیا ہوں. لیکن بوڑھے فقیر پہ ترس کھا, اندھے فقیر پہ ترس کھا کے کم از کم یوں تو کہہ دے کہ آگے دے, پھر کبھی آنا, کھلے نہیں ہے, پھر کبھی آنا, پھر دیں گے. میں کوئی زبردستی تھوڑی کرنے آیا ہوں. یہ کہہ ڈالی یہ بات. قریب میں ایک نوجوان بچہ یہ باتیں سن رہا تھا, منظر دیکھ رہا تھا. وہ فوراً آیا, کندھے پہ ہاتھ رکھا, بابا یہ تم نے کیا گستاخی کی کہ کس بخیل کا گھر ہے, کس کنجوس کا گھر ہے. یہ سیٹ کا نہیں ہے, یہ کسی امیر کبیر کا نہیں ہے, یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے. اور آپ نے اللہ کو کنجوس اور بخیل کہہ دیا کہ کس بخیل کا گھر ہے, کس بخیل کا دروازہ. بس یہ سننا تھا. فقیر کہاں گیا, لرزتے ہاتھوں سے پیالہ پھینک دیا
پیالہ ٹوٹ گیا، ریزگاری اس کی بکھر گئی نالی میں، اور چوکھٹ پکڑ کر، اندھی آنکھوں سے چوکھٹ پکڑ کر پہنچا مسجد کے اندر، اور سجدے میں سر رکھ کر گڑگڑانا شروع کیا اور کہا ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، پیارے رب میں نے بڑی گستاخی کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا میرے پیارے رب کا گھر ہے، میں تو سجدہ کر کے جاتا، اللہ میں اندھا ہوں نا، میں بوڑھا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کس کا گھر ہے، میں تو اندازے سے کسی امیر کبیر کا سمجھ رہا تھا، مجھے اگر پتہ ہوتا میرے رب کا گھر ہے، میں 2 گھڑیاں بیٹھ کے جاتا، سیڑھیوں پر بیٹھ کر جاتا، 2 گھڑی سجدہ کر جاتا، میرے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر آنسو بہانے کے بعد وہ باہر نکلا، اور نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نوجوان نے کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، تمہارا کشکول تو ٹوٹ چکا، وہ تو تم توڑ چکے، تمہارے سکے تو بکھر چکے، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تو بوڑھے فقیر نے کہا بیٹا گواہ رہنا، اس دروازے پہ صدا لگا کر عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا، مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی تو یہ ارادہ کر لیا کرو اللہ جی ہاتھوں کا پیالہ بنانے کے بعد اور آپ کے سامنے پھیلانے کے بعد اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیا۔ اتنی بات یاد رہے گی دوستوں؟ میری ماں بہنیں بھی پردے میں کسی جگہ بیٹھ کر ان باتوں کو سن رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ آج گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں، ساری محبتیں پرایوں پر نچھاور کی جا رہی ہیں، شادی شدہ جوڑے اجنبی عورتوں سے محبت کے رشتے قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ بچائے۔ اپنے شوہر کی محبت اور اس کی نافرمانی سے اللہ بچائے، اپنی بیوی کی سچی محبت اور اس کی شان میں گستاخی اور نافرمانی سے اللہ بچائے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ دوستو، بے وفائی نہ کرو، بے وفائی نہ کرو، وفاداری کرو، وفاداری کرو۔ آج گھر اجڑ چکے ہیں، آج گھر اجڑ چکے ہیں، آج دلوں میں بے چینیاں ہیں، آج دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ سچی محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ باپ کو اولاد سے محبت نہ رہی، اولاد کو ماں باپ سے محبت نہ رہی، شوہر کو بیوی سے محبت نہ رہی، بیوی کو شوہر سے محبت نہ رہی۔ ہر آدمی اجنبیوں سے محبت کر رہا ہے، ہر آدمی پرایوں سے محبت کر رہا ہے، اپنوں سے کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کے نمونے دکھائے، بتائے، اور حدیثوں میں موجود ہیں کہ ہم اپنے ازواج سے محبت کریں، ہم اپنی بیویوں سے محبت کریں، بیویوں کو چاہیے اور شوہروں سے محبت کریں۔ اس کے لیے دوستوں سب سے پہلے زندگی میں دین آنا چاہیے، دین آنا چاہیے۔ دیکھو اس زمانے کے اندر ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی سولوشن موجود ہے۔ اس زمانے میں ہر ٹوٹی ہوئی چیز کے جوڑنے کا کوئی نہ کوئی کیمیکل اور سولوشن ایجاد ہو چکا ہے۔ 2 پتھر کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو ایروڈائٹ، 2 لوہے کی سلاخوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ، 2 کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گوند۔ جی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2 دلوں کو جوڑنا ہو تو کیا ہے؟ 2 دلوں کو جوڑنا ہو تو دوستو دین ہے، دین۔ لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں 3 دن اور بھائی بھائی کرتے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کی جماعت میں اتنا دین سیکھا، اس دین کی وجہ سے بھائی بھائی کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو دین آتا ہے زندگی میں، دین آتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ محبت پیدا کرتا ہے۔ جب دین نکلتا ہے زندگی سے، سگے بھائیوں کے رخ پلٹ جاتے ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ میں 2 بھائیوں نے پیر پھیلائے اور دونوں دشمن، ایک کا منہ ادھر کو اور ایک کا ادھر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر بھائیوں کی الفت کسی نے نہیں بٹھائی، ایک ماں باپ کی محبت ان کے دل میں کسی نے نہیں بٹھائی، ایک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونا اور بھائیوں کے حقوق کسی نے ان کے دل میں نہیں بٹھایا۔ اگر اس لائن کا دین ان کو پہنچایا ہوتا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے۔ تو دلوں کو جوڑنے کے لیے دوستو دین ہے، دین۔ اور دین کہاں ملتا ہے؟ یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کو نقدی سے خریدا جا سکے، اس کو تو سیکھا جاتا ہے کسی کے سامنے گھٹنے طے کر کے، اس کو سیکھا جاتا ہے کسی کی صحبت میں رہ کر۔ جی، یہی دین سیکھنے کے لیے ادارہ ہے۔ یہ بچے جب ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں گے، یہ بچے جب ماں باپ کے حقوق کو سمجھیں گے، یہ بچے جب بھائی بہنوں کے حقوق کو سمجھیں گے، یہ جب بچے جب بڑوں کے ادب و احترام کو سمجھیں گے، چھوٹوں کی شفقت کو سیکھیں گے، جب یہ بڑے ہوں گے تو چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، اور یہ چھوٹے بچے جب بڑوں کو دیکھیں گے تو آداب بجا لائیں گے، سلام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے سامنے گستاخی نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا، آج مدارس عربیہ میں پڑھنے والے بچے وفادار ہوتے ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ہی بات کہہ سکتے ہیں، ٹرینوں کے اندر، بسوں کے اندر شور شرابہ کرنے والے بچے دینی مدارس کے پڑھنے والے طلبہ عزیز نہیں ہوتے، اس
स्टूडेंट हुआ करते हैं। पता नहीं मेरे इशारे को आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे खुल के कहते हैं, कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे वो गालियां देते हैं, वो शोर हंगामे करते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं, वो हुकूक को पामाल करते हैं, वो बगैर टिकट के सफर करते हैं, वो गाली गलौज करते हैं। और आज लोगों की मेंटलिटी इतनी तब्दील हो चुकी है, अजहान इतने तब्दील हो चुके हैं, लाइन लगी है, क्यों लगी हुई है टिकट लेने के लिए। एक नौजवान आता है, धक्का देकर विंडो में हाथ डाल के और टिकट ले जाता है। सब कहते हैं वाह इतना बहादुर था। ऐब को हुनर समझा जा रहा है, ऐब को हुनर समझा जा रहा है। लेकिन इन मासूम बच्चों को ये सबक सिखाया जाता है, ये सबक दिया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता ट्रेन चलने छूटने वाली है और आपके पास टिकट नहीं है और आपको टिकट सफर करना जरूरी था और आप बगैर टिकट के सफर कर चुके हैं, तो आप मंजिल पे उतर के एक रिटर्न टिकट लो, जहां से आप बैठे उस स्टेशन के नाम का एक टिकट लो और फाड़ के फेंक दो ताकि रेलवे कंपनी को उसका पैसा पहुंच जाए। हमारे असातिज़ा हमें ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दीन मिलता है दीनदारों की सोहबत में, दीन मिलता है दीनी इदारों के अंदर। अपने बच्चों को भेजें और खुद बुजुर्गों की सोहबत में बैठें। इस तरह की महफिलें, इस तरह के जलसे इनको अटेंड करें, दीन सीखें। एक नौजवान बच्चा, मैं अपनी बात को किनारे लाता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करने के करीब हूँ। एक नौजवान बच्चा अपने नफ्स से परेशान, गुनाहों से परेशान, शैतान से परेशान, नफ्स की शरारतों से परेशान एक बुजुर्ग के पास गया और कहा, हजरत मेरे नफ्स की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। अपने नफ्स से मैं परेशान हो चुका हूँ, हजरत अल्लाह के लिए कोई नुस्खा बता दे, कोई नुस्खा बता दे। बुजुर्ग ने कहा, एक शर्त है, मेरा काम एक करना पड़ेगा आपको, और वो काम ये है कि पड़ोस के महल्ले में एक मस्जिद है, रोड क्रॉस करने के बाद, एक गली क्रॉस करने के बाद फिर तीसरे महल्ले में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में मेरे एक दोस्त रहते हैं, एक अमानत उन तक पहुँचानी है। अगर आप उसको वहाँ तक पहुँचा दें अमानतदारी के साथ, जैसा मैं कहूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि हजरत सब हुक्म सर आंखों पर बताइए। तो हजरत अपने हुजरे से दूध का कटोरा भर के लाए लबालब और कहा, अमानतदारी के साथ इस दूध के भरे हुए प्याले को बगैर गिराए और बगैर दूध टपकाए वहाँ तक पहुँचा दो। उसके बाद फटाफट मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गुनाहों से बचने का नुस्खा बताता हूँ। ये नौजवान मंजूर कर लिया, जो हजरत ने वादा किया वो मंजूर किया और तैयार हो गया चलने के लिए। कहा, ठहरो। एक नौजवान को बुला के, बेटा इनके ज़िम्मे में एक काम लगाता हूँ, मैंने इनके ज़िम्मे एक काम लगाया है, अगर ये दूध का प्याला गिरा या इस दूध में से कुछ कतरात नीचे गिरे, दूध छलका, तो भरे बाजार में इनको तमाचा लगाना। पीछे लगा दिया। अब ये कैपेबल खानदान का चश्म चराग था, बाइज़्ज़त खानदान का फर्क था। अब इसको एहसास, अगर भरे बाजार में इसने मुझे तमाचे मारे तो हमारी तो किरकिरी हो जाएगी। चुनांचे छोटे छोटे कदमों के से घूम के कदम रखते हुए उस मस्जिद तक पहुंचा और इमाम साहब को दूध का हदिया पहुंचा दिया और कहा, हजरत ने आपको सलाम कहा है, कबूल फरमाएं। और कूदते कूदते तेजी के साथ दौड़ते हुए वापस मस्जिद आया। कहा, हजरत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अमानतदारी के साथ, देखो ये गवाह मौजूद है मेरे साथ, जो आपने भेजे थे ये मौजूद है, अमानतदारी के साथ मैं पहुंचा कर आ गया। हजरत ने पूछा, सच बताओ, रास्ते के अंदर कितनी औरतों और लड़कियों को देखा, कितनी बदनिगाही की? कहा, हजरत सांस रुका हुआ था, कदम फूक फूक के रख रहा था, नजरें दूध पर जमाई हुई थी और हर कदम पर इस बात का एहसास था कि अगर दूध गिरा और ये छलका तो भरे बाजार में मुझे बाइज्जत खानदान के बाइज्जत फर्द को ये बेइज्जत कर डालेगा, भरे बाजार में ये तमाचे लगाएगा। इसलिए इस खौफ से हजरत एक नजर भी मैंने कहीं उठा के नहीं देखी। कहा, बेटा बस यही तुझे समझाना था कि जब तू थोड़े से मसाफत पर गया और थोड़ी सी मसाफत इतनी एहतियात के साथ तूने सर की कि जर्रा बराबर भी तेरी तुझसे बदनिगाही ना हो सकी। ये अल्लाह के नेक बंदे वो भी इसी खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर मैंने बदनिगाही की, अगर मैंने कोई गुनाह किया, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के अज़ाब का कोई तीर आसमान से आए और मेरे सीने में बेबस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं गुनाह करूं, मैं बदनिगाही करूं और इसी गुनाह और इसी बदनिगाही पर मेरी ज़िंदगी की शाम हो जाए, मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए और मेरा खात्मा कुफ्र पर हो, मेरा खात्मा गुनाह पर हो। वो इस जज्बे के साथ ज़िंदगी का एक एक दिन और एक एक सुबह, एक एक शाम गुजारते हैं।
اس لیے وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ بیٹا اسی جذبے کے ساتھ، جیسے آج تو نے احتیاط کے ساتھ وقت گزارا، اب زندگی اس طرح احتیاط کے ساتھ گزارنے والا بن جا۔ حضرت کی یہ نصیحت کی اور اس نے اس کو اپنے دل پر لیا اور کہا حضرت اب اسی خوف کے ساتھ اور اللہ کی محبت اور شوق کے ساتھ زندگی گزاروں گا، آپ مجھے دعاؤں کا تحفہ دیجیے اور مجھے رخصت کیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، نمازوں سے اور دعاؤں سے۔ یہ دولت ملتی ہے دعاؤں میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے سے۔ اللہ جی اپنی محبت دے دیجئے، اللہ اپنی معرفت دے دیجئے، اللہ اپنا قرب دے دیجئے۔ جب آدمی مانگتا ہے اور محبت کے انداز سے مانگتا ہے، اللہ محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سبق دوستو یاد رہے گا۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، آج بہت دیر ہو گئی، مجھے معاف فرمائیں۔ معصوم بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے، ماں بہنیں اپنے چولہے کا بدبخت کا کام آگے پیچھے کر کے وہ آئی ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ بچوں کے اس منظر کو انہوں نے دیکھا سنا، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ ننھے منھے بچے جو ماں باپ کی گود میں پلے اور بڑھے ہیں، آج ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہیں، یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ٹھنڈک بن کر رہیں گے اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات بنیں گے۔ آج میں پھر اس محفل کے اندر انتظامیہ کو، شارق بھائی کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کی کمیٹی کے افراد کو اور ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں کے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو خوشیوں سے بھر دے اور اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ فائز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کسی آدمی نے کسی کا دل دکھا رکھا ہو اور وہ جس آدمی کا دل دکھا رکھا ہے وہ سامنے بیٹھا ہو اور یہ جاتے کے ساتھ اس سے کچھ بات کرنا چاہے تو اس کا موڈ بات کرنے کا نہیں ہوتا، ان کا دل دکھا ہوا ناراض ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم نے اللہ کا دل دکھایا ہے، دل تو انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے پیارے رب کو ناراض کر رکھا۔ تو جس کا دل دکھایا ہوتا ہے پہلے اس سے معافی مانگنی ہوتی ہے، بھائی مجھے معاف کر دیجیے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کا بڑا دل دکھایا، میں نے آپ کے حقوق ادا نہ کیے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اس سے گلے ملنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بات کرتا ہے اور خوش دل ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں اور توبہ کے بعد پھر ہم دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے اور اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ پھر دعا میں ہم اللہ سے جو کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ لہٰذا میرے پیچھے کلمات پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اردو میں پڑھ لیجیے۔ پیارے اللہ میری توبہ، پیارے اللہ میری توبہ، پیارے اللہ میری توبہ، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ میرے پیارے اللہ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ
रहमत फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए। मेरे प्यारे रब, मासूम बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपनी माँ से न मांगे तो किससे मांगे, अपने बाप से न मांगे तो किससे मांगे। और यही माँ और यही बाप जिसको बच्चा सब कुछ समझता है, अगर ये मना कर दें, दरवाज़ा बंद कर लें, दरवाजे के बाहर धकेल दें, धक्का दे दें, बच्चा तड़प जाएगा। उजला उजला दिन में उसको तारीख रात मालूम होगा, वो तड़प जाएगा। अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, अम्मी ने धक्का दे दिया, अब्बू ने धक्का दे दिया, वो बच्चा रोएगा, वो बच्चा गिड़गिड़ाएगा, वो बच्चा तड़पेगा, वो समझेगा मेरी तो कायनात लुट गई, मेरी तो हस्ती उजड़ गई, मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई, मेरे अब्बा ने मुझे धक्का दे दिया, मेरी माँ ने मुझे धक्का दे दिया। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे प्यारे रब, अगर आप हमसे रूठ जाएंगे, ये बंदे किस दरवाजे पर जाकर भीख मांगेंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, आप रूठिएगा नहीं, आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए। राज़ी नहीं होना चाहते तो फिर भी राज़ी हो जाइए। आपको राज़ी करना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप राज़ी ना हो जाएं। आपको मनाना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप मन न जाएं। आपको राज़ी करना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप राज़ी ना हो जाएं। प्यारे रब, राज़ी हो जाइए, सोहने रब, राज़ी हो जाइए। आप रूठ गए, आप उम्मत से रूठ गए, ज़मीन आसमान के बदले बदले तेवर बता रहे हैं, आप उम्मत से रूठ गए हैं। चीज़ों की महंगाई बता रही है, आप उम्मत से रूठ गए हैं। ज़मीन के नीचे वाटर लेवल का गिरना बता रहा है, आप उम्मत से रूठ गए हैं। महंगाई बता रही है, आप उम्मत से रूठ गए हैं। मौसम की सख्ती बता रही है, आप उम्मत से रूठ गए हैं। ये मेरे प्यारे रब, ये मेरे प्यारे रब, आज इतना बड़ा मजमा जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, मस्तूरात भी हैं, बूढ़े भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, कमज़ोर भी हैं, जवान भी हैं, अल्लाह सब के सब आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह जी, आप राज़ी हो, आप राज़ी हो जाए, आप राज़ी हो जाए। आप उम्मत को माफ़ कर दीजिए। उम्मत के जिस गुनाह से आप बहुत सख्त नाराज़ हो गए हैं, अल्लाह हम सब आपसे उस गुनाह से माफ़ी चाहते हैं, तो माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब, आप सच्चे, आपका कलाम सच्चा, आप सच्चे, आपके फरिश्ते सच्चे, आप सच्चे, आपके नबी सच्चे। आपने सच्चे कलाम के अंदर सच्चे फरिश्ते के ज़रिए से सच्चे नबी पर यह पैगाम भेजा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अल्लाह जी, आप दुआओं को कबूल करते हैं। कभी तो वही चीज़ दे देते हैं जो मांगा, कभी उससे बेहतर देते हैं जो बंदा मांगता है, और कभी उस चीज़ को मौकूफ़ करते हैं और मरने के बाद अब जन्नत में उसका बदला देंगे। लेकिन देते ज़रूर हैं प्यारे अल्लाह, कभी मालूम नहीं करते। देते ज़रूर हैं लेकिन किसी न किसी दूसरे फॉर्म में देते हैं। लेकिन प्यारे रब, हम एक चीज़ आपसे अभी मांगने जा रहे हैं, और वो चीज़ ऐसी है जिसका अभी मिलना ज़रूरी है, अभी मिलना ज़रूरी है। अल्लाह जी, अभी मिलना ज़रूरी है, और वो ज़रूरत हम सबकी है, इज्तिमाई है, मुश्तरक है, हम सब की ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है। अल्लाह जी, इसी महफिल में इस आयत को आपके सामने पेश करते हैं रेफरेंस के तौर पर। आप ही ने फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझसे मैं तुमको दूंगा। अल्लाह, ये दुनिया के किसी बौदे हुक्मरां का झूठा वादा नहीं है, झूठा वादा नहीं है। हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, तुम्हारे दिन बदल देंगे, तुम्हारे हालात बदल देंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, ये झूठे वादे नहीं है, ये अल्लाह, ये तो आपका सच्चा वादा है। आप सच्चे, आपका कलाम सच्चा। आपने फरमाया, मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। अल्लाह जी, हमने ये आयत पढ़ी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, आज हम मांग रहे हैं, वो ज़रूरत जो मांगने जा रहे हैं अल्लाह, उसका अभी पूरा होना ज़रूरी है, इसी वक्त पूरा होना ज़रूरी है। और वो ज़रूरत ये है मेरे प्यारे रब, हम सबको माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और अभी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और अभी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और अभी माफ़ कर दीजिए, अभी माफ़ कर दीजिए। प्यारे रब, माफ़ कर दीजिए, अच्छे रब, माफ़ कर दीजिए, सोहने रब, माफ़ कर दीजिए, अच्छे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। माफ़ नहीं करना चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए, फिर भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी, हमारे दिल पत्थर की सिल बन चुके हैं, एक आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे अल्लाह, इस दिल को तोड़ दीजिए, अल्लाह इसको तोड़ दीजिए। अल्लाह, दिल के अंदर जो गुनाह कर कर के बुत बन चुका है अल्लाह, उसको तोड़ दीजिए। अल्लाह, इसको दिल को नरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत से गरमा दीजिए। अल्लाह जी, अपनी मोहब्बत से गरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आज तो करम खून आपसे माफ़ी मांग। अल्लाह, ये नौजवान बच्चे इंटरनेट के डसे हुए बैठे हैं, अल्लाह जी आज तो ये माफ़ी मांग रहे हैं। मेरे प्यारे रब, माफ़ कर दीजिए ना, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, प्यारे रब, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हमने जल्वतों में गुनाह किए, खलवतों में गुनाह किए,
میرے پیارے اللہ، دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، اپنوں میں کیے، پرایوں میں کیے، ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے، آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ کا دیا پیتے ہیں، آپ کی دی ہوئی عزتیں استعمال کر کر باعزت بنے پھرتے ہیں۔ اللہ جی، اگر آپ نے ہمارے چہرے سے یہ مکھوٹا اتار دیا اور اپنی ستاری کی چادر ہٹا دی تو لوگ دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں۔ میرے پیارے رب، آپ نے ستاری کی چادر جو ڈال کے رکھی ہے، اللہ جی اس کو ڈال کے رکھی ہے، اللہ جی میدان محشر میں بھی چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ جی اگر آپ نے ہم میں سے ایک ایک کو قیامت کے دن بلایا اور تنہائی میں بلا کر یہ کہا کہ تم نے جو گناہ دنیا میں کیے ہیں، کالے کرتوت کیے، اس کی ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے ایک ویڈیو بنوائی تھی، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں اس کو ڈسپلے کر دوں اور سارے لوگ اس کو دیکھ لیں اور تمہاری رسوائی کا سامان ہو جائے؟ یا پھر یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گناہوں کی سزا میں چپ چاپ جہنم میں چلے جاؤ؟ تو میرے پیارے اللہ، ہم میں سے ایک بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم آپ ڈسپلے کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دکھا دو۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا مائی کا لال نہیں ہے۔ سب کہے کہ اللہ جی پلیز مت دکھائیے، مت دکھائیے، ہم جاتے ہیں جہنم میں جلنے کے لیے، لیکن مت دکھائیے، بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ پیاری ماں دیکھے گی اور کہے گی میری چھاتی کا دودھ پی کر ایسے گناہ کرتا تھا۔ پیارا باپ دیکھے گا اور کہے گا کہ میری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا، میری گود میں پلا بڑھا اور ایسے گناہ کرتا تھا۔ پیاری بیٹی دیکھے گی اور کہے گی میرے پیارے ابو ہو کر ایسے گناہ کرتے تھے۔ پیارا معصوم بچہ دیکھے گا، کہے گا میرے پیارے ابو جان ہو کر ایسے گناہ کیے کرتے تھے۔ پیارے نبی دیکھیں گے اور ہمارے شرم کے سر جھکا لیں گے، میرا امتی ہو کر ایسے ایسے کام کرتے تھے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، دنیا میں جیسے چھپایا اللہ جی آخرت میں بھی چھپا دیجیے، اللہ جی آخرت میں بھی چھپا لینا، اللہ جی آخرت میں بھی چھپا لینا۔ میرے پیارے اللہ، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں، آپ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پلیز اللہ راضی ہو جائیے، پلیز اللہ معاف کر دیجیے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ایک مرتبہ کہا پیارے اللہ، میں آسمان کی چھت کے نیچے جو آپ کا محبوس بندہ ہے، جس پر آپ سخت ناراض ہیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، فلاں بستی میں ایک شخص ہے، وہ گناہوں میں چور چور ہے اور میری رحمت اس سے ہٹ چکی ہے، کبھی بھی اس کو ہلاک کر دے گی، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اس کو دیکھا، عبرت پکڑی اور واپس چلے آئے۔ پھر ایک مدت کے بعد یا شاید دوسرے دن یہ شوق پیدا ہوا، اللہ جی میں آپ کا محبوب بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، جو وقت کے نبی کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کا محبوب ہے، وہ کون ہے؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ، فلاں بستی میں فلاں گلی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا اس وقت محبوب بندہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جب دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، دیکھا کہ کل جو محبوس تھا وہی آج محبوب بنا بیٹھا ہے۔ کہا فوراً میرے پیارے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کل تو یہ شخص محبوس تھا، آج محبوب کیسے بن گیا؟ پیارے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا اے میرے لاڈلے موسیٰ، کل رات کی بات تھی، یہ اپنے معصوم سے بچے کو لے کر انگلی پکڑ کے اندھیری رات میں چلا جا رہا تھا اور چھوٹا بچہ سوال پہ سوال پوچھتا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا ابو یہ جو ستارے چمک رہے ہیں کیا ان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا آپ دیکھتے نہیں ہو جب چاند نکلتا ہے تو ستارے مان پڑ جاتے ہیں، چاند ان سے بڑا ہے۔ کہ ابو پھر چاند سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا سورج وہ چاند سے بھی بڑا ہے۔ ابو پھر سورج سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا یہ آسمان جس کے جلوں کے اندر اس کی گود میں یہ سارے کے سارے سمائے ہوئے ہیں۔ ابو پھر آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا میرے رب کا عرش وہ سب سے بڑا ہے۔ کہ ابو پھر عرش سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا۔ کہ ابو وہ کیا؟ کہ بیٹا تیرے باپ کے گناہ وہ اللہ کے عرش سے بھی بڑے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو بچہ کیا جانے کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، تو پھر بچے نے پھر پوچھا ابو پھر اس گناہ سے بھی بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا میرے رب کی رحمت وہ سب سے بڑی ہے۔ اے میرے لاڈلے موسیٰ، جس نے اپنے گناہوں کو میرے عرش سے بڑا کہا اور پھر بچے کے پوچھنے پر اس کا یقین بنانے کے لیے میری رحمت کو سب سے بڑا کہا، بھلا میں ایسے باپ کو اپنا محبوس کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ہم سب کا بھی محبوب بنا لیجئے، اللہ جی بنا لیجئے، پیارے رب بنا لیجئے، اللہ جی ابھی بنا لیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اس پورے مجمع پہ ڈال دیجئے، اس مدرسے پہ ڈال دیجئے، اس مسجد پہ ڈال دیجئے، اس محلے پہ ڈال دیجئے۔ میرے پیارے رب، بوڑھے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بیٹھے، معصوم بچے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنی مائیں بہنیں ایسی ہوں گی جن کی گودوں میں بچے سو چکے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ
ماں کے آنسو ان بچوں کے چہرے پہ ٹپک رہے ہوں گے، اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ، کہ اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ، کتنی بوڑھی مائیں ہوں گی جن کے کپ کپاتے ہونٹ آپ سے معافی مانگ رہے ہوں گے، اللہ جی ان لبوں کا واسطہ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ کتنے ماضی قریب میں انتقال کر چکے ہیں، کہ اللہ ان کو مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ کتنے دکھیارے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، اللہ نہ جانے کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے، اللہ ہماری پریشانی بڑی نہیں ہے، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عزت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جی ہم آپ کے کمزور بھکاری محتاج بندے ہیں، اور آپ کے پاس نعمتیں ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے نعمتوں کے خزانے بنائے ہیں دینے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں دینے کے لیے، اللہ جی آپ دے دیجئے۔ اللہ آپ کے پاس رحمتوں کے خزانے ہیں، آپ کے پاس رزق کے خزانے ہیں، کہ اللہ ان خزانوں میں سے میرے پیارے اللہ اپنی شائن نشان ہمیں عطا فرما، اور دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں لٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ آنے والے انتخاب میں، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر آنے والے انتخاب کو پیسفل بنا دیجئے، یا اللہ پرامن طریقے سے انتخابات کو اختتام تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ آنے والے انتخاب میں ایسے حکمرانوں کو موقع دیجئے پیارے اللہ جو انسانیت سے محبت رکھتے ہوں، انسانوں سے محبت رکھتے ہوں، احترام انسانیت جن کے دلوں میں ہو، اور جو اس ملک کی دولت کا پائی کا حساب رکھنا جانتے ہوں، اور اس ملک کی قیمتی دولت کو اور پائی کو ان کے حقداروں تک پہنچانا جانتے ہو۔ کہ اللہ ایسے لوگوں کو فتح سے ہمکنار فرما، کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت کا موقع عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔